اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ کل ہم نے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کا طریقہ سمجھا تھا، اور اسی طریقے کو سمجھتے ہوئے ہم نے سورۃ العصر کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے پرزور انداز میں کچھ باتیں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہیں کہ شاید وہ باتیں ہمارے دل تک اتر جائیں، ہمارے اعمال میں وہ شامل ہو جائیں۔ اب اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کسی بھی جملے میں جو زور ہوتا ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ 4 قسموں کا ہوتا ہے۔ پہلا کیا ہوتا ہے کہ بولنے والے کا، کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو وہ پرزور ہی ہونی ہے۔ دوسرا ہم نے کہا تھا کہ لفظ میں، الفاظ میں زور دکھانے کے لیے ہمارے پاس جو طریقے ہیں وہ کیا ہیں، کہ ایک تو انا کا استعمال جو بہت زیادہ ہے، انا لگا دیں شروع میں، لیکن انا لگانے کے بعد کنڈیشن کیا بنتی ہے کہ وہ مبتدا اور اسم پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ انا جملہ اسمیہ کے مبتدا اور اسم پہ قبضہ کر لے گا، اس کے مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتا ہے اور اس کو کیا کر دیتا ہے، منصوب۔ تو پہلا منصوب وہ کل شروع ہوا تھا، اس سے پہلے ہم مرفوع اور مجرور ہی پڑھتے رہے۔ تو منصوبات کی لسٹ میں پہلا ہم نے لکھ لیا تھا کہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور انا کا اسم کیا ہوتا ہے وہ پوری سٹوری ہم نے بتا دی تھی۔ ایسے ہی کہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ منصوب ہو کر انا کا اسم بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو خبر ہوگی اس کو کہہ دیتے ہیں پھر ہم انا کی خبر، ہے وہ خبر ہی لیکن وہ پھر انا کے قبضے میں آ گئی ہے تو انا کی خبر کہہ دیتے ہیں اس کو۔ اور دوسری جو چیز ہے زور پیدا کرنے کے لیے وہ تھا لام تاکید۔ لام تاکید مبتدا کے ساتھ لگتا ہے یا خبر کے ساتھ؟ خبر کے ساتھ۔ لام تاکید مبتدا کے ساتھ لگتا ہے۔ اگر اکیلا لگے گا، ہم نے کہا تھا نا زید صالح، جب لام تاکید لگا تھا تو ہم نے کیا کہا تھا، لا زید صالح۔ اکیلا لام تاکید لگے گا تو وہ کس کے ساتھ لگے گا، مبتدا کے ساتھ۔ لیکن اگر انا آ جائے گا، وہ کیونکہ مبتدا کو بدل دیتا ہے، منصوب کر دیتا ہے، تو اس لیے لام تاکید کہاں لگتا ہے، پھر خبر پہ لگے گا۔ تو انا زیدن لصالح، پھر وہ صالح کے اوپر لام تاکید ہم نے لگائی تھی۔ اور تیسرا جو لفظی جو زور تھا وہ تھا پھر اگر یہ دونوں سے بھی زور پورا نہیں ہو رہا تو پھر قسم کھائی جا سکتی ہے۔ تو شروع میں قسم، کہ ہاں میں اگر قسم کھائیں گے تو اللہ کی ہی، اللہ ہے تو جس کی بھی قسم کھا سکتے ہیں۔ تو واللہ انا زیدن لصالح، ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے یہ بات پوری کی تھی، اور اسی کی بنیاد پہ ہم نے سورۃ العصر کو سمجھا تھا الحمدللہ۔ اب اس میں ہم نے بات کی تھی کہ جو انا ہے یہ زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم انا کا ہی استعمال پڑھیں گے لیکن ضمائر کے ساتھ۔ انا کا استعمال کس کے ساتھ ہوگا، ضمائر کے ساتھ۔ انا کے ساتھ جو ضمیر ہوگا بتائیے وہ مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا؟ کیا ہوگا، منصوب، کیونکہ انا اپنے اسم کو منصوب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو بھی ضمیر آئے گا وہ ضمیر کون سا ہونا چاہیے، منصوب ہونا چاہیے۔ ہم نے مرفوع ضمائر پڑھے تھے تو آپ کو یاد ہوں گے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، یہ مرفوع تھے۔ پھر ہم نے مجرور ضمائر پڑھ لیے۔ مجرور کیا تھے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا، یہ کون سے تھے، مجرور۔ مجرور یاد ہے آپ کو؟ اب ہم نے کون سے پڑھنے ہیں، منصوب، ٹھیک ہے۔ اب منصوب کون سے ہیں، یہی مجرور والے، ٹھیک ہے، ہم شکل ہیں یہ، ٹھیک ہے، ہم شکل ہیں کہ جو مجرور والے ہیں اسی طرح کے منصوب والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو منصوب ضمائر کون سے ہوں گے، وہی ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا،
کا کما کم کی کما کننا، یا اور نا یہ منصوب بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی بات یا نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے مجرور اور منصوب جو ضمائر ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے بات کی تھی نا مثنیٰ کی آوازیں، آنی مرفوع تھی، منصوب کیا تھی؟ عینی. مجرور کیا تھی؟ عینی. دونوں برابر. لیکن اب آپ پہچاننے کے قابل ہو گئے ہیں کہ کون سی عینی مجرور ہوگی اور کون سی عینی منصوب ہوگی. ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ ان ضمائر کو بھی پہچان لیں گے کہ وہ منصوب ہے یا مجرور ہے. جیسے ہو کا میں انا کے ساتھ اگر استعمال کروں تو ہم کیا لکھتے ہیں؟ انہو. الٹا پیش لگا دیں گے. قرآن میں الٹا پیش اگر ہماری جو مصحف ہے ان میں لکھا ہوا ہوگا تو زبر کی وجہ سے. تو انہو، بتائیے اس میں ہو کی جو ضمیر ہے یہ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ یہ منصوب ہے. ایک ہم نے پڑھا تھا بیتہ، اس میں بھی ہو کی ضمیر ہے وہی والی. بتائیے یہ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ یہ مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ مجرور ہونے کی دو وجوہات، صرف دو وجوہات ہیں، اس کو تو آپ نے پکا کر لینا ہے نا. مجرور ہونے کی دو وجوہات کون کون سی؟ یا تو اس سے پہلے حرف جر لگا ہوا ہو. حرف جر ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے، با کا واو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. تو یہ بن گیا مضاف، یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. تو کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے تو یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. اور انا کے ساتھ جو اسم لگا ہوگا وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب. یہ بھی ہو ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ہو. لیکن یہ والا ہو کیا ہے؟ مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ مضاف الیہ بنا ہوا ہے اس لیے. ٹھیک ہے، مرکب اضافی ہے یہ. ٹھیک ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ انا کا اسم ہے. یہ منصوب کیوں ہے؟ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے تو اس لیے یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے. انہو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ انا، انہم. اس کے بعد انہما. یہاں آ جائے گا انہا، اور یہ بھی انہما، اور یہ ہو جائے گا انہن. اس کے بعد انا کا. اس کے بعد انا کما. اس کے بعد انا کم. انا کم. اس کے بعد انا کی، انا کما، انا کننا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات یا نہیں؟ وہی تھا ہو ہما ہم، ساتھ میں کیا لگا دیا؟ انا لگا دیا. تو انا ہو، انا ہما، انا ہم، انہا، انا ہما، انا ہننا، انا کا، انا کما، انا کم، انا کی، انا کما، انا کننا. ٹھیک ہے. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا انا کا لا تہدی، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. من احببتا، جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. میں جو مرضی بولتا رہوں. ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ چاہیں تو آپ کے دلوں تک وہ بات پہنچائیں. اللہ چاہیں تو سر کے اوپر سے گزر جائے وہ بات. کوئی جتنا مرضی اچھا سپیکر ہو، کوئی بہت اچھی باتیں کرتا ہو، لیکن لوگوں کے دلوں میں باتیں پہنچانا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی مبلغ نہیں ہو سکتا. پوری دنیا جتنی مرضی جو پڑھ لکھ جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تبلیغ کرنے والا نہیں ہو سکتا. جتنا اثر ان کے الفاظ میں ہے کسی کے الفاظ میں نہیں ہو سکتے. لیکن وہ بھی کتنوں کو انہوں نے جا کے دعوت دی ہوگی اور کتنوں نے انکار کیا ہوگا. بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
ان کو ہدایت نہیں دینا چاہتے تھے، تو وہاں پہ بھی کیا استعمال ہوا؟ انا کا، بے شک تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اب آ گیا کیا؟ آ گیا مسئلے کریٹ کرنے والی یا، کیونکہ یا کیا چاہتی ہے کہ اس کے پیچھے جو اسم ہو وہ زیر میں ہو، وہ زیر آ جائے اس میں، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے جو اسم ہے وہ زیر ہو جائے۔ اب یہ زیر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ کس پہ ڈیپینڈ کرے گا؟ انا کے موڈ پہ۔ تو انا کا موڈ آج بہت اچھا تھا، ٹھیک ہے، انا کا موڈ اچھا تھا، اس نے کہا اچھا زیر ہونا ہے، کوئی بات نہیں، یہ لیں، کیا ہوا؟ انی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو انی یعنی بے شک میں، ٹھیک ہے، انی۔ پھر دوبارہ انا کو یا کی ضرورت پڑی، دوبارہ انا کو یا کی ضرورت پڑی، تو اب یا تو بہت خوش تھی کہ انا زیر ہو جائے گا، اب انا کہتا نہیں میرا موڈ خراب ہے، اب میں نے زیر نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یا کہہ رہی پہلے بھی تو ہوئے تھے، یہ تو پہلے کی بات پہلے، ٹھیک ہے، پہلے ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، میرا موڈ تھا، میں ہو گیا، اب میں نے زیر نہیں ہونا، اب وہ انا زیر ہی نہیں ہو رہا۔ جب انا زیر نہیں ہو رہا تو یا کے ساتھ ملے گا؟ وہ نہیں ملے گا۔ اب کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ کیا کیا تھا ہم نے اس مسئلے کا حل؟ اس مسئلے کا حل کیا نکالا تھا؟ درمیان میں کوئی آیا تھا، ثالثی آیا تھا کوئی، دونوں کی صلح کروانے کے لیے۔ کون آیا تھا؟ نون آیا تھا، ایک اور نون آ گیا تھا، تو وہ نون دوبارہ آ جائے گا، کہتے پھر مسئلہ ہو گیا تم لوگوں کا، چلے میں آ جاتا ہوں، وہ نون بیچ میں آ گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ انا بھی رہا، یہ رہا انا، وہ جو بیچ میں نون آیا تھا کہتا لے میں زیر ہو جاتا ہوں، کیا ہو گیا؟ انا نہیں۔ قرآن پاک میں یہ دونوں ہی استعمال ہوئے ہیں، اس لیے دونوں بتانا بھی ضروری تھا، کوئی وہ نہیں ہے، یعنی کہ دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے، معنی بالکل سیم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ عربی لینگویج میں آپ انا نہیں استعمال کریں تب بھی ٹھیک ہے، آپ انی استعمال کریں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو تو کیونکہ لکھا لکھایا ملے گا تو اس لیے وہ بتانا ضروری ہے کہ انا نہیں اور انی سیم ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے سیم ہے پوری سٹوری بتا دی اب آپ کو، ٹھیک ہے، صرف رٹا نہیں لگانا آپ نے کہ انی اور انا نہیں سیم ہوتے ہیں، کیسے سیم ہے پوری لوجک آپ کے پاس ہے کہ انا جب زیر ہو جاتا ہے تو انی، ٹھیک ہے، اور سم ٹائم یہ وہ انا کو زیر دینے کی بجائے نون وقایا جو ایک ثالثی نون ہوتا ہے اس کو بیچ میں لے آتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ انا نہیں۔ معنی بالکل سیم ہے، ہوئی نا بات، تو وہ سیم ہی ہوں گے۔ اس کے بعد انا نے کس کے ساتھ جڑنا ہے؟ نا کے ساتھ، ٹھیک ہے، انا نے نا کے ساتھ جڑنا ہے تو کیا بنے گا؟ انا نا، ٹھیک ہے، انا نا۔ اب یہ انا نا پڑھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوئی عرب کو، اس نے کہا انا نا کہنے کی بجائے کیوں نہ ہم یہ کہیں انا، کیوں نہ ہم کیا کہتے ہیں؟ انا۔ تو انا کا مطلب کیا ہے؟ انا بھی ہے اور نا والا ہم بھی ہے، نحنو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ انا پھر اس کو لمبا کریں گے، صرف انا نہیں، انا۔ جیسے اکثر جو ہے وہ کسی کے مرنے کی خبر آتی ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دعا ہم غلط پڑھتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ، انا للہ، کیونکہ ہمارے پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کو ویلیو دیں ہم۔ انا، ہم نے ہم کو ہٹا ہی دیا کہ ہم نہیں ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے آپ کو ہٹائی دیا کہ ہم اللہ کے نہیں ہیں۔ اصل میں کیا ہے؟ انا للہ، کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی ملکیت میں دینا ہی نہیں چاہ رہے، ٹھیک ہے۔ ہم بولتے بھی ایسے ہی ہیں انا للہ، ہاں وہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے نا، پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ دیکھیں کتنا فرق پڑ گیا۔ انا بے شک اللہ کے لیے ہے، کیا اللہ کے لیے ہے بھائی؟ انا آگے لکھا ہوا للہ، للہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی ملکیت، اللہ کے لیے،
ٹھیک ہے. ہم نے کہا انا للہ، بے شک اللہ کے لیے ہے. کیا وہ تو ہے ہی نہیں کہیں پہ کہ کون اللہ کے لیے. لیکن جب دیکھیں ایک الف آ گیا بیچ میں، کتنا فرق پڑ گیا. ٹھیک ہے، تب آپ کی واقعی جو جذبات ہوں گے وہ اللہ تک جو وہ پوری طرح سے پہنچیں گے. اللہ جو آپ سے اگلوانا چاہتا ہے وہ آپ کے دل تک بھی پہنچے گی بات پہ. تو انا للہ، ٹھیک ہے. جیسے سورۃ الکوثر بھی اکثر جب پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ انا آتینا، جلدی جلدی جو پڑھنی ہوتی ہے ہم نے. ٹھیک ہے، تو وہاں بھی کیا ہے؟ انا، ٹھیک ہے، بے شک ہم نے عطا کی ہے آپ کو. تو ہم بیچ میں جو ہے وہ رہ جائے گا. سمجھ آئی نا بات؟ تو انا بھی لکھ سکتے ہیں اور انا نہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ زبان پہ چڑھنے والی زیادہ چیز انا ہے تو انا کا استعمال تھوڑا زیادہ ہے. انا وہ الگ ہے. میں نے کہا تھا انا اور اس کی بہنیں ہیں. انا، انا کا انا، لعلہ، یہ پوری ایک سیریز ہے، وہ پڑھنا ہے ابھی ہم نے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا انا. سمجھ آئی بات؟ بس ان کا تھوڑا سا پرابلم تھا، یا والا پتہ چل گیا کہ انی بھی ہو سکتا ہے اور انا نہیں، اور انا اور نا کے ساتھ انا نا بھی ہو سکتا ہے اور انا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ چلیے چھوٹا سا بس ٹاپک کل والے ٹاپک سے ہی ریلیٹڈ تھا، وہ ہم نے الحمدللہ اس کو. ہاں الف ہے تو پھر لمبا کرنا ہے آپ نے. الف لگ گیا، ہاں انا ڈبل، ہاں وہ پھر وہ نا کا بھی آ جائے گا اور انا بھی آ جائے گا، دونوں کا. سورۃ الکوثر میں ہے نا انہا علیہم موصدہ. انہا کیا مطلب ہے؟ انہا استعمال ہوا ہوا نا اس میں، سورۃ التکاثر میں، سوری سورہ ہمزہ، بالکل بالکل صحیح. تو اس میں کیا ہے کہ انہا علیہم، ان کے اوپر، موصدہ ڈھانپ دی جائے گی. کیا؟ انہا، ہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ مذکر کی یا مؤنث کی؟ مذکر کی یا مؤنث کی؟ انہا، اگر انہو ہوتا تو مذکر. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ انہا، بے شک وہ مؤنث، علیہم ان کے اوپر، ڈھانپ دی جائے گی. کیا؟ جہنم کی آگ. آگ کی بات ہو رہی ہے، کس کی؟ نار. اور نار کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس لیے مؤنث کے لیے کون سا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ انہا. یہ ہا اس مؤنث کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، یا جہنم کہہ لیں آپ، جہنم کی طرف بھی کیا جا سکتا ہے کہ جہنم میں ڈال کر اس کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا، ڈھانپ دیا جائے گا پریشر کوکر کی طرح. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے کیا؟ نار اللہ تی تطلع علی الافئدہ، تو نار کی ہی بات ہو رہی ہے. پھر آگے جو ہے وہ انہا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح بہت سارے الفاظ آپ کو قرآن پاک میں جو ہے وہ مزید ملیں گے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جملہ اسمیہ کو منفی بنانا. ابھی تک ہم پوزیٹیو جملہ اسمیہ ہی پڑھ رہے تھے کہ زید صالح، پھر اس میں زور دے دیا ہم نے انا کے ساتھ، لام تاکید کے ساتھ، قسم کے ساتھ. اب ہم اس کو نیگیٹو بنائیں گے. جیسے ہمارے پاس وہی جملہ ایک، زید صالح، زید نیک ہے، جملہ اسمیہ ہے. زید کیا ہے؟ مبتدا. صالح کیا ہے؟ خبر، صالح. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو بنانا ہے اب منفی. میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زید نیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اردو بولتے ہوئے ہم نے نہیں زید نیک کے بعد لگایا ہے، سے پہلے لگا دیا، پوزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ انگلش بھی بولیں گے تو زید از ناٹ نوبل یا نیک یا اسپرچول، تو بیچ میں لگایا جاتا ہے. عربی میں یہ جو منفی بنانے والے الفاظ ہوں گے یہ ہمیشہ شروع میں لگیں گے، بیچ میں نہیں لگیں گے. ٹھیک ہے، ہم زید نیک نہیں ہے،
ہم نے تو یہ ترجمہ کرنا ہے نا. لیکن جو نہیں والا جو بھی لفظ ہوگا وہ ہمیشہ کہاں لگے گا؟ شروع میں ہی لگے گا، جو بھی لگانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اب وہ جو منفی بنانے کے لیے لفظ ہیں وہ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ جو حجاز ہے، حجاز کسے کہتے ہیں؟ حجاز نہیں، وہ حروف الحجا ہے. حجاز، حجاز کہتے ہیں مکہ مدینہ کی جو پٹی ہے، عرب کی جو پٹی ہے. ٹھیک ہے، اس کو جو وہ حجاز کہا جاتا ہے. طائف ہو گیا، مکہ مدینہ، یہ جو ایریاز ہیں ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ حجاز. قرآن پاک حجاز کی عربی میں نازل ہوا ہے. عربی اور بھی بہت سارے ٹائپ کی ہیں. مصر کی عربی الگ ہے، الجزیرہ کی آپ دیکھیں اس میں الگ طرح کی عربی ہوگی. افریقن کنٹری میں عربی ہے لیکن وہ الگ طرح کی ہے. ٹھیک ہے، تو عربی اور بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہے. لیکن قرآن پاک کس عربی میں نازل ہوا ہے؟ حجاز والے جو عربی ہے، وہ جو بولی ہے، وہ جو لغت ہے، اس میں نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو حجاز اس ایریا کو جو وہ کہا جاتا ہے. اب یہاں پر منفی بنانے کے لیے جو حجاز استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ منفی بنانے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں ہم ان کو دیکھیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں پھر ان کے مطابق زیادہ ہمیں مثالیں ملیں گی. ٹھیک ہے، باقی ہو سکتا ہے الگ ہو لفظ، لیسا ہو، بہت سارے دوسرے لفظ بھی آتے ہیں. تو ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ قرآن پاک جس عربی میں نازل ہوا ہے اس میں منفی بنانے کے لیے کیا لفظ یوز ہوتے ہیں. تو وہ منفی بنانے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ما. وہ استعمال کرتے ہیں ما. ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ لا. لیکن حجاز کی عربی میں منفی بنانے کے لیے زیادہ کیا چیز استعمال ہوتی ہے؟ ما. اس لیے اس کو کہہ دیتے ہیں ما حجازیہ. اس کو ما حجازیہ کہا جاتا ہے. ان کے وہ ما جو حجاز میں استعمال ہوتا ہے جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے. سمجھ آ گئی نا بات؟ تو ہم نے اس کو بنانا ہے اب منفی. تو اس کے شروع میں کیا لگا دوں گا میں؟ اس کے شروع میں لگا دیا ما. چلو میں اس کو نیچے لکھ دیتا ہوں. تو ما لگایا، آگے لکھ دیا ما زیدن صالحن. اب باقی آپ کو خود ہی پتا چل گیا. کیا پتا چلا؟ کیا پتا چلا؟ ماں کا اثر کیا ہے؟ نہیں. اور دوسرا اثر کیا ہے؟ اس نے خبر کو منسوب کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی انا کی طرح، یہ بھی انا کی طرح اس جملہ اسمیہ پہ قبضہ کرے گا. انا کی طرح ہی اس کے مبتدا کو اپنا اسم بنا لے گا اور اس کی خبر کو اپنی خبر بنا لے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو صرف خبر کہنے کی بجائے ماں کی خبر کہہ دیں گے ہم. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ منسوب ہوا ہے. تو یہ بن گیا ماں کا اسم اور یہ بن گئی ماں کی خبر. ٹھیک ہے، انا کی طرح. لیکن انا کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ مبتدا والے اسم پہ. وہ اس کو منسوب کرتا ہے. ماں کا اثر کس پہ ہوگا؟ خبر پہ ہوگا. وہ خبر کو منسوب کر دے گا. ٹھیک ہے، تو منصوبات کی کیٹیگری میں دوسری لسٹ لکھ لیں. منسوب ہونے کی وجوہات کیا تھی؟ سب سے پہلی کیا لکھی ہم نے؟ انا کا اسم. انا کا اسم منسوب ہوتا ہے. دوسری کیا لکھیں گے پھر؟ ماں کی خبر. ماں کی خبر. ٹھیک ہے، یعنی کہ جملہ اسمیہ میں خبر کہہ لیں آپ. صالحن یہ ہے مرفوع، حالت رفع، مرفوع منصوب اور مجرور. ترجمہ سیم، تو ترجمہ سیم ہی ہو گیا. لیکن ماں کیونکہ لگا ہے تو ماں کے لیے ہم اس کو نفی میں لے جائیں گے کہ زید نیک نہیں ہے. تو اس کے لیے جو مرفوع تھا اس کو کیا بنا دیا؟ منصوب. ٹھیک ہے، لیکن اگر اکیلا لکھیں گے تو ہمیں مرفوع ہی لکھنا پڑے گا. یہ جملہ اسمیہ کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن منصوب ہوا کس کی وجہ سے؟ صرف ماں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ماں زیدن
صالحن. سمجھ آئی بات یا نہیں؟ یہ کلیئر ہو گیا؟ تو منفی بنانے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ما. اس ما کو کیا کہتے ہیں؟ ما حجازیہ. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حجاز والے اس ما کو بہت استعمال کرتے ہیں جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے اس کو کہتے ہیں ما حجازیہ. یہ ما حجازیہ جملے کو منفی کر دیتا ہے، لیکن جملے کے الفاظ پہ کیا اثر ڈالتا ہے؟ وہ خبر کو منسوب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، سارے سٹیپ آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے، ماں کا مطلب نہیں، یہاں پر اس کا مطلب نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ آگے بہت سارے ماں اور بھی ہیں. ٹھیک ہے، آگے ایک ماں موصولہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے، ایک ماں استفہامیہ بھی آئے گا، پوچھنے کا بھی ہوگا. جیسے ماں اسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہاں یہ نہیں کہ آپ کا نام نہیں ہے، تو وہاں پھر پوچھنے کے انداز میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، اور بھی بہت ساری ہیں. یہاں پر جو ماں ہے اس کا معنی نہیں ہے. ٹھیک ہوگی نا بات؟ تو اس لیے میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں. کب نہیں ہوگا؟ جب ماں کے بعد کیا ہو؟ جملہ اسمیہ ہو. ٹھیک ہے، آپ نے اس کا معنی نہیں کب کرنا ہے؟ جب آگے کیا ہو؟ جملہ اسمیہ ہو اور اس کی خبر کیا ہوئی ہو؟ منصوب. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ساری حرکتیں کس کی ہیں؟ ما حجازیہ کی ہیں، اور ما حجازیہ نہیں والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ما حجازیہ نہیں والا ہوتا ہے کہ یہ ساری حرکتیں اسی کی ہیں. تو آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ زید نیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر یہ منصوب نہ ہوتا، جملہ اسمیہ نہ ہوتا، ما زید صالحن، یہ پڑھیں گے اس طرح سے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی الف لام والا ہوگا پھر ساتھ ملا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے، وہ آگے اگزامپل دیں گے ہم اس میں. چلیں، یہ ایک جملہ اسمیہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پر، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے آپ نے. ھذا بشرن، ھذا بشرن. ٹھیک ہے، تو اس کا ٹرانسلیشن کریں پہلے. یہ بشر آدمی، ٹھیک ہے، آدمی ہے. یہ آدمی ہے. مبتدا معرفہ، خبر نکرہ، مرفوع مرفوع. جملہ اسمیہ کی ریکوائرمنٹ پوری، واحد واحد سارے اسی طرح سے ہو گئے، مذکر مذکر. یہ آدمی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو بناتے ہیں منفی. ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی نہیں ہے. ما ھذا بشرن، یہ کہیں پڑھا پڑھا لگ رہا ہے یہ لفظ، ما ھذا بشرن. چلے میں آپ کو سناتا ہوں کہاں پہ یہ پڑھا ہوگا آپ نے. جب سورہ یوسف میں زلیخا کا پول کھل گیا، وہ پکڑی گئی، زلیخا پکڑی گئی، تو ظاہر ہے سوسائٹی ہے، وہ بڑی امیروں کی سوسائٹی میں رہتی تھی. وہ کون سا کوئی عام عورت تھی، وہ تھی ایک بہت بڑے وزیر کی بیوی تھی. تو سوسائٹی میں باتیں ہونا شروع ہو گئی کہ تمہیں پتا وہ کیا حرکتیں کر رہی ہے، وہ کیا حرکتیں کر رہی ہے. اب ہر جگہ یہ باتیں چل رہی ہیں. اور اس وقت یہ بہت معیوب تھا کہ ایک اتنی بڑی عورت ایک غلام کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے، کیونکہ غلام کی تو کوئی عزت ہی نہیں تھی نا اس وقت. غلام تو جانوروں سے بھی بدتر سمجھے جاتے تھے. تو ایک غلام کے ساتھ اس کو کوئی اور ملا ہی نہیں، وہ غلام کے اوپر ہی گر گئی. حالانکہ اس کے پاس اتنی اتھارٹی تھی، وہ کہیں بھی کسی کی طرف بھی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے، اتنی اس کے بعد دولت بھی، عزت بھی، مقام بھی، مرتبہ، سارا کچھ. لیکن وہ کہاں گری؟ ایک غلام کے اوپر. تو سوسائٹی کی عورتیں باتیں کرنے لگی. ان کو نہیں پتا تھا وہ غلام ہے کون، ان کو تو نہیں پتا تھا. زلیخا تک یہ بات پہنچی کہ میرے خلاف جو اس طرح کی جو باتیں کر رہی ہیں عورتیں. اس نے کہا چلیں میں ان کو بلاتی ہوں اپنے گھر پہ. تو اس نے جو وہ سب کو واٹس ایپ کر دیا. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی سورس ہوگا تو آج سمجھنا ذرا آسان ہے. ٹھیک ہے، تو واٹس ایپ کر دیا کہ شام کی چائے آپ نے، ہاں ٹی ٹائم آپ نے، ہاں گروپ میسج کر دیا کہ آپ نے میرے گھر پہ چائے پینی ہے اور ساتھ میں پیزا وغیرہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، جو بھی وہاں کی لوازمات. ٹھیک ہے، جو سمجھ نہیں ہے آپ نے کہ وہ کنڈیشن کیا کریٹ کی، چاہے اس نے پھل دیے یا جو بھی دیے. اب وہ ساری آ گئی وہاں پر. اچھا، اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ ہے جو میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. اب وہ ساری وہاں پر آ کے بیٹھ گئی. اب ظاہر ہے
ایک ایونٹ سیلیبریٹ ہو رہا ہے تو بہت سارے غلام ہوں گے جو سرونگ کر رہے ہوں گے، ان کے سامنے جو چیزیں رکھ رہے ہوں گے، لیکن ان میں حضرت یوسف نہیں تھے. تو وہ باتیں کر رہی تھی کہ کیا یہ والا غلام تھا؟ وہ کہے کہ نہیں، یہ تو نہیں لگتا، یہ تو عام سا ہے. دوسرا آیا، ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھ رہا ہے، سامان وغیرہ، چمچ، کانٹے، چھڑیاں رکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ والا ہوگا، کہتا نہیں، یہ بھی نہیں لگتا وہ. تو آپس میں وہ سرگوشیاں کر رہی ہیں. پھر زلیخا نے آواز دی، یوسف. ٹھیک ہے، اب آواز، یوسف کو پردے میں رکھا ہوا تھا تو آواز، یہ قرآن پاک پڑھیں گے بڑا مزہ آئے گا آپ کو. یہ یوسف کو آواز دی کہ یوسف. اب انہوں نے دیکھا کہ یوسف تو اب آ رہا ہے، تو ان میں سے کوئی بھی یوسف نہیں تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے فوراً دیکھا اس کی طرف کہ یوسف ہے کون، اور آگے کیا لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور کاٹ کے کیا کہا، ما ھذا بشرن. کیا کہا، ان ہوا الا ملک کریم. یہ تو آدمی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو تو غلام کیا، یہ تو آدمی ہی نہیں ہے، یہ تو آدمیوں سے بھی بہت اوپر کی چیز ہے، یہ تو فرشتہ ہے. وہ صرف فرشتہ نہیں، فرشتہ بھی باعزت فرشتہ، فرشتوں میں بھی بہت ہوں گی کیٹیگریز. تو کیا کہا کہ ما ھذا بشر ان ہوا الا ملک کریم. سمجھ نا بات کہاں تک گئی. اب یہاں پر ایک نقطہ ہے، انہوں نے ہاتھ کیوں کاٹے؟ جی، ہوش پانے کی وجہ سے. جی، ہوش پانے کی وجہ، یہی ہے نا، یہی کہا جاتا ہے ہمیں، مگن اتنے زیادہ ہو گئے. اب اگر آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں اور آپ کے سامنے اچانک کوئی ایسی چیز آئی ہے جس میں آپ مگن ہو گئے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا ریئیکشن دیکھیں. کیا وہ کام کرتے رہیں گے، آپ کے ہاتھ رک جائیں گے؟ کیا آپ وہ کام کرتے رہیں گے یا آپ کے ہاتھ رکیں گے؟ بھی آپ اپنی سائیکالوجی دیکھیں. انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ چلو سیب کاٹ بھی رہی تھی، جیسے ان کو دیکھا تو ان کے ہاتھ وہیں رک جائیں گے. یہ انسانی انسٹنکٹ ہے. ٹھیک ہے، چلو کسی ایک کا کٹ گیا ہوگا ہاتھ، سب نے کاٹ لیا. ایک کا غلطی سے کٹا ہوگا، سب سے غلطی ہوگی. ٹھیک ہے، پھر الفاظ کیا ہے کہ قطعنا کا ورڈ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خود سے جان بوجھ کے کوئی چیز کاٹنا. ایک ہوتا ہے کٹ جانا، جیسے اردو کے الفاظ ہیں، میرا ہاتھ کٹ گیا، میرا ہاتھ کٹ گیا. وہ دوسرا کہ اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. کتنا فرق ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ، اس نے اپنی نس کاٹ لی. کہ خود ہی کٹ گئی ہے، خود کاٹی ہے. ہاں، توجہ. اس نے ایک تو جو لفظ ہے وہ کیا ہے، انہوں نے اپنی جو ہاتھ ہیں وہ کاٹ لیے، کٹ نہیں گئے. کٹ جانے کا الگ لفظ ہے عربی میں، وہ نہیں استعمال ہوا. انٹینشنلی اپنی مرضی سے شعور کے ساتھ انہیں اپنے ہاتھ کاٹ لیے. پہلی بات. دوسری بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف کون بلا رہا تھا؟ زلیخا یا پورے شہر کی عورتیں؟ صرف زلیخا نا، صرف زلیخا بلا رہی تھی نا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دعا کی اپنے رب سے تو کیا استعمال کیا سیگا کہ یہ سب مجھے جس کام کے لیے بلا رہی ہیں، ٹھیک ہے، جس کام کے لیے بلا رہی ہیں، دیکھو مجھے اس سے زیادہ جیل زیادہ پیاری ہے. ربی السجن احب. ٹھیک ہے، اب ربی الگ ہے، اے میرے رب. پھر السجن سے اگلی بات شروع ہوتی ہے کہ جو سجن ہے، جو جیل ہے، وہ مجھے زیادہ پیاری ہے. احبابا، اکبارا، اکبرو، افضلو، اسی کے وزن پہ ہے. مجھے زیادہ پیاری ہے. جس کی طرف یہ بلا رہی ہیں سب، کون بلا رہا تھا؟ ایک. ہمیں تو یہ پتا نہیں، زلیخا بلا رہی تھی. حضرت یوسف نے کیا کہا؟ یہ سب بلا رہی ہیں. اور آگے جو لفظ ہیں وہ کیا ہے کہ اگر تو اس قیدہ ہننا، کہ جو وہ ان کی قیدہ ہننا، ہننا کیا ہوتا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. اب تو آپ کو دیکھیں عربی دان ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہننا لگا ہوا ہے، ہا نہیں لگا ہوا ہے. اگر ہوتا ہے نا قیدہ ہا، تو اس عورت کا جو مکر ہے، چال ہے، اس عورت کا چال، ایک عورت کا. لیکن کیا کہا؟ قیدہ ہننا. تو حضرت یوسف نے کہا کہ میں بھی اسبو علیہن، الیہن.
ہننا یعنی ان کی طرف، ایک کی طرف یا زیادہ، زیادہ کی طرف. سمجھے نا بات؟ زیادہ کی بات ہو رہی ہے نا. تو ہمیں تو پتا ہے صرف زلیخا بلا رہی تھی، پھر حضرت یوسف اس طرح کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ جب ان چیزوں کو جوڑا جاتا ہے تب ہمارے سامنے ایک پکچر کلیئر ہوتی ہے. وہ پکچر کیا ہے؟ کہ یہ یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے زلیخا کے اوپر الزام لگایا تھا کہ زلیخا جو ہے وہ غلام کے اوپر ہی ڈل گئی. تو زلیخا یہ چاہتی تھی کہ یہ جو عورتیں ہیں میں ان کا منہ بند کروں. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں نا یہ بھی میری کانی ہو جائیں، یہ بھی وہی حرکت کریں جو میں کرنا چاہ رہی تھی، تبھی زبان بند ہوگی نا. اگر وہ ایسی حرکت نہ کرتی تو کیسے زبان بند ہوتی؟ وہ کہتے دیکھیں ہم تو نہیں گئے اس کی طرف، تم ہی ڈل گئی اس کی طرف. تو ہوا کیا کہ شاید کسی ایک کا ہاتھ کٹا ہو، شاید کسی کی چھری لگی ہو، تو ہے یوسف علیہ السلام اس طرف گئے ہوں اس کی مرہم پٹی کے لیے. ٹھیک ہے، ہاں کہ ان سب نہیں کاٹے. اب دیکھو سب کیسے کاٹیں گے نا، اور پھر ان سب کا مکر کیسے؟ اب انہوں نے مکر تو کوئی نہیں کیا. اگر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے ہیں تو حضرت یوسف کا کیا بگاڑا انہوں نے؟ سیدھی سی بات ہے. حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ ان کا مکر، ان کی چالیں، وہ میں ان کی طرف، ان سب کی طرف جو وہ ڈھل جاؤں گا. ٹھیک ہے، اور میں تو اکونا من الجاہلین. ٹھیک ہے، اب آپ اندازہ کریں نا سب کی تو اگر یہ کٹ بھی گئی ہیں انگلیاں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا بگاڑا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں. تو حضرت یوسف ان سے پناہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو ان کو جوڑ کے جو ایک پکچر کلیئر ہوتی ہے کہ کسی ایک کا انگلی کٹی. اب کیا ہوا؟ حضرت یوسف اس کے پاس آئے ہوں گے کہ چلو خون نکل رہا ہے کہ چلو اس کو تھوڑا سا مرہم پٹی کر دیں. جب باقیوں نے دیکھا یار یوسف اس کی طرف چلا گیا، انہیں اپنے ہاتھ کاٹے کہ میرا بھی ہاتھ کٹ گیا انٹینشنلی. ٹھیک ہے، تاکہ یوسف علیہ السلام اس طرف بھی آئیں. ٹھیک ہے، اب وہ زلیخا دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا حرکتیں کر رہی ہیں، صرف اس غلام کی اٹینشن لینے کے لیے اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں. انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے، یہ ہے چلیں ٹھیک ہے مان لیا. تو ان کا مکر کہاں ہے؟ کیا انہوں نے یوسف سے مکر کیا؟ کیا ان پہ چال چلی انہوں نے؟ یہ لفظ جو ہے نا یہ تنگ کر رہا ہے. اگر مان لینا ہم کہ ان کے حسن، نو ڈاؤٹ بہت حسن تھا، کیونکہ یہ بہت غیر معمولی بات تھی کہ زلیخا جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ جھک گئی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ان کے حسن کو دیکھ کے. ٹھیک ہے نا، تو یہ چال کہاں سے آ گئی؟ ان کی چالیں یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ پھر یہ چیز رہ جاتی ہے. پھر حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی طرف، یہ اگر میرے پیچھے پڑی رہیں گی جس کی طرف یہ سب مجھے بلا رہی ہیں، یدعوننی، یہ جو وہ الفاظ ہیں ایسے ہے نا کہ جس طرف یہ مجھے یہ سب بلا رہی ہیں، ایک نہیں کیا ہے، سب بلا رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں بھی جمع کا صیغہ ہے، وہ ہم فعل میں پڑھیں گے. تو یہ باقی وہ چیز تھی جس پر لگ سکتا ہے، اور ان کے فریفتہ کو ہونا بھی برائی کے لیے زلیخا بلا رہی تھی، یہ ساری بلا رہی تھی. پہلے تو زلیخا نے بلایا ہے، اس کے بعد زلیخا نے جب انسان کو جب پیش کیا ہے تو انہوں نے اس کو یہ اقرار کیا کہ یہ جو مطلب نہیں، اقرار کرنے سے پہلے، ہاں یہ اصل چیز یہ ہے، اقرار کرنے سے پہلے انہوں نے بھی وہی کوشش کی، انہوں نے بھی وہی کوشش کی جو زلیخا چاہ رہی تھی. اس لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ یدعوننی، یہ سب مجھے جس طرف دعوت دے رہی ہیں. دعوت کون دے رہا تھا؟ ہمیں تو یہ پتہ ہے زلیخا ہی نا، کلیئر ورڈنگ میں. لیکن حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب عورتیں مجھے جس کام کے لیے بلا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس سے تو مجھے جو وہ جیل زیادہ عزیز ہے. اور اگر تو نے اس کو ان کے جو قیدہ ہننا، یعنی کہ ان کی تدبیروں کو، ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ کیا، مکر کرنا، قید، چال چلنا، کہ وہ سب جو میرے خلاف چال چل رہی ہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ چال کیا ہے اصل میں؟ چال کیا؟ یہ چالیں کیا چلی انہوں نے؟ ٹھیک ہے، ایک چال چلنے کا، اور دوسرا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ قطعنا، جان بوجھ کر کاٹ لینا.
یہ بھی جسٹیفائی نہیں ہو رہا. یہ جو پہلے ہم نے سٹوری پڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, میں اس کو بالکل غلط نہیں کہہ رہا, لیکن بہت ساری چیزیں اس پہ فٹ نہیں ہو رہی. عربی اور یہ جو الفاظ ہیں اس پہ فٹ نہیں ہو رہے, کہ جان بوجھ کے ہاتھ کاٹے, انہیں غلطی سے کٹ گئے تو لفظ دوسرا ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, لیکن جان بوجھ کے ہاتھ کاٹے, اور پھر وہ ساری بلا رہی ہیں اس کو اس طرف. یوسف صاحب کو حسن دے کے اتنے وہ مگر ہو گئے, انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تو اپنے لیے کاٹ دیے. یہ نا مثلا مین جو چیزوں میں وہ حسن ہی ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن کا بالکل. دیکھیں حسن تو تھا نا, لیکن اس حسن کی وجہ سے وہ غلط راہ پہ مائل ہوئی ہیں. زلیخا بھی اس کے حسن اور ان کے کردار کی وجہ سے, جو مین چیز قرآن پاک بتا رہا ہے نا, وہ یہ ہے کہ میں اس کو اس کے نفس سے بہکانا چاہ رہی ہوں. یعنی کہ اس کا جو کردار تھا, بہت سولڈ کردار رکھا ہوا تھا انہوں نے, تو اس کردار نے اور ان کے حسن نے جو زلیخا کو اپنے جو وہ فریب لے لیا, فریفتہ کر لیا. گیٹ کی طرف جانے, ارادہ کس چیز کا کیا؟ گیٹ کی طرف جانے کا. ہاں دونوں کا ہی ہے نا. ہاں ان کو وہ ہما کا سیگا ہی ہے. تو دونوں دروازے کی طرف بھاگے, دونوں دروازے کی طرف بھاگے. یوسف علیہ السلام کیونکہ آگے تھے, وہ چاہتے تھے میں دروازے سے نکل جاؤں. زلیخا نے بھی دروازے کی طرف بھاگی کہ کہیں یہ نکل نہ جائے. تو وہاں پہ کیا ہے, دونوں کو جو سیگا اس لیے استعمال ہوا ہے کہ دونوں اس طرف جو ہے وہ بھاگے ہیں وہ, ٹھیک ہے. تو چلے وہ تو ایک الگ ایک پکچر ہے. اب یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ جان بوجھ کے اپنے ہاتھ کاٹ کے ان کو اپنے فریب میں لانے کی کوشش کی حضرت یوسف علیہ السلام کو, ٹھیک ہے. حضرت زلیخا سے تو بچ گئے, باقی اتنی ساری عورتیں, ٹھیک, اتنی ساری عورتیں ان کو فریب میں لانے کی کوشش کر رہی ہیں. تو پھر حضرت یوسف نے کس کو پکارا؟ پھر اللہ کو ہی پکارا ہے کہ یہ جس فریب میں مجھے لانا چاہ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اگر تو نے اس کو جو وہ دور نہ کیا تو میں بھی ان کی طرف جو وہ ڈھلک جاؤں گا. ان کو اپنی بس ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی, ظاہر ہے اپنی بس ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. تو اب انہوں نے کہا کہ اللہ اب میرے بس کی بات نہیں ہے, تو بچا مجھے, ٹھیک ہے. تب اللہ نے پھر جو وہ ان کی دعا قبول فرمائی. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو سیگے ہوتے ہیں, یہ جمع کا سیگا استعمال ہوا ہے, کیوں ہوا ہے؟ یدعوننی استعمال ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟ اس سے دیکھیں پوری پکچر ہی جو وہ تبدیل ہو جاتی ہے. ہم نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کو لو سٹوری ہی بنا دیا ہے کہ جیسے یوسف اور زلیخا کی ایک لو سٹوری ہے, بس شادی کروا دی, جو وہ نیک بھی ہو گئی, حالانکہ کوئی اس طرح کو لینا دینا نہیں ان باتوں سے, کہ وہ دوبارہ جوان ہو گئی اور اس کی حسن بہت ہو گیا. پھر حضرت یوسف ان کے پیچھے لگے. تو عجیب طرح کی بےہودگیاں میں کہوں گا اس کو, کہ جو بےہودگیاں جو ہے وہ شامل کی ہوئی ہیں. کیونکہ یہاں پہ جو میسیج دینا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ہم اس کو چھوڑ کے ایک لو سٹوری کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. لیکن میسیج کتنا پیارا ہے کہ ان کا کردار کیسا تھا, اور جب وہ پھنس گئے تب انہوں نے کس کو یاد کیا, ٹھیک ہے, کیا کیا جو وہ ان کے ساتھ ہوا, کیسی کیسی مشکلات میں انہوں نے اپنے کردار کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھا, اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی کی, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ بہت میسیجز ہیں اس میں. تو چلے وہاں پر کیا ہے, ما ھذا بشرن, ٹھیک ہے. چلیں اب میں کہتا ہوں المسلم کاذبن, کیا مطلب ہوگا؟ جھوٹا ہے, کیونکہ ہم نے منفی بنانا ہے نا, اس لیے ہم نے یہ لکھا ہے, ٹھیک ہے. تو المسلم کاذبن, المسلمانی کیا ہوگا؟ کاذبانی, المسلمون کاذبون,
المسلماتु काज़िबातुन, अल मुस्लिमातानी काज़िबातानी, अल मुस्लिमातु काज़िबातुन। ठीक है। अब आप बनाएं, इन सब को मां लगाकर आपने बनाना है मनफी। इन सब को मां लगाकर मनफी बना दें तो क्या बनेगा? अल मुस्लिमु क्या लिखेंगे? हाँ, काजी, अब क्योंकि अलिफ भी लगेगा ना साथ पे, मंसूब है इसलिए। ठीक है, तो जब मिला के पढ़ेंगे तो क्या होगा? मल मुस्लिमु, फिर ये हरकत नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मा अल मुस्लिमु की बजाय क्या होगा? मल मुस्लिमु। ठीक है ना, अलिफ लाम का इसलिए एग्जांपल दी ताकि वो पढ़ने में भी क्लियर हो जाए। यहां तो अलहदा से था मा ज़ैदुन सालिहन, लेकिन अब मिला के पढ़ेंगे तो मल मुस्लिमु काज़िबन। अब बताइए क्या होगा? हाँ जी, अब इसको नहीं छेड़ना आपने। कल हमने किसको छेड़ा था? मुब्तदा को ही छेड़ा था, मुब्तदा को किया था मंसूब। अब मुब्तदा को नहीं छेड़ना, अब किसको छेड़ना है? खबर को। अब क्या होगा? मल मुस्लिमानी काजी बैनी, तो मल मुस्लिमानी काजी बैनी, मल मुस्लिमूना मल मुस्लिमूना काजी बीना। अलिफ का सिर्फ जो हरकत है वो उड़ेगी, क्योंकि वो हमज़तुल वसल था, तो सिर्फ हरकत खत्म होगी, तो पढ़ने के लिए इसको लाम के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो मल मुस्लिमूना काजी बीना। ठीक है, मल मुस्लिमातु काजी बीना है ना, आईना होता है मुसन्ना के लिए, ईना, ऊना और ईना। मल मुस्लिमातु काजिबा तन, यहां अलिफ नहीं आएगा क्योंकि गोलता वाला इसम है। ठीक है, मल मुस्लिमातानी क्या होगा? काजिबा तईनी, मल मुस्लिमातु, यहां आके रुक जाता है हर कोई, मल मुस्लिमातु काजिबातिन, क्योंकि ये जमा सालिम मुअन्नस है, आतुन और आतिन होता है, आतन नहीं होता, इसमें जबर नहीं होती। ठीक है ना, तो आतुन और आतिन। तो बताइए काजिबातिन मंसूब है या मजरूर है? मंसूब है या मजरूर है? ये वाला काजिबातुन मंसूब है। क्यों मंसूब है? क्योंकि माँ की खबर है। ये मंसूब है या मजरूर है? मंसूब। क्यों मंसूब है? माँ की खबर है। ठीक है ना, बात समझ आ गई बात? ये सारे जो जुमले हो गए माँ लगाकर। अब इसी को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप गहराई में अब जा रहे हैं अरबी की। हम जुमला इस्मिया में भी जोर पैदा करेंगे। जुमला इसमें भी जोर पैदा कर सकते हैं ना। जैसे मैं कहूं कि जैद नेक नहीं है, फिर मेरे को हरगिज यह जैद नेक नहीं है, वो हो ही नहीं सकता जैद नेक है ना। तो मनफी में भी तो जोर हो सकता है ना। तो मनफी जुमला इस्मिया मनफी में जोर पैदा करना। ठीक है, अब मनफी जुमला इसमें मैं कैसे जोर पैदा करेंगे? वालेकुम सलाम। बस ये 5 मिनट और है, बस ये खत्म करूंगा। सोचा तो ये था, बस ये 5-7 मिनट में खत्म कर देंगे। तो मनफी जुमला इसमें हमें जोर पैदा करना है। तो अब आपको पता है जोर पैदा करने वाला क्या है? इन्ना और लाम, लेकिन वो नहीं लगने यहाँ पर, नहीं है वो। तो चले कसम तो किसी के लिए भी खाई जा सकती है ना। तो इन्ना और लाम नहीं आना। यहां जुमला इस्मिया मनफी में जोर पैदा करने के लिए क्या लगाना है? हरफे जर बा।
حرف جر با استعمال کرنا ہے جو زیر کے ساتھ آتا ہے، یہ ہمیں پتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زیر والا حرف جر، وہ حرف جر کیا کرتا ہے؟ مجرور کرتا ہے۔ پھر اب یہ کس کے ساتھ لگانا ہے؟ حرف جر با، یہ بڑا ضروری ہے کہ کس لفظ کے ساتھ لگانا ہے، یہ مبتدا کے ساتھ یا خبر کے ساتھ؟ تو یہ حرف جر لگنا ہے با، لیکن یہ لگنا ہے کس کے ساتھ؟ خبر کے ساتھ، صرف یہی بس۔ اور یہ لگنا ہے کس کے ساتھ؟ جو خبر ہوگی اس کے ساتھ لگنا ہے، کیونکہ جگہ بہت ضروری ہے کہ آپ زور کہاں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ یہ میں نے کل بھی ایک ایگزامپل دی تھی نا کہ کہاں زور آپ کا جو وہ کن الفاظ پہ ہونا چاہیے۔ چلے میں ایک جملہ لکھوں آپ کے سامنے، پھر دیکھتے ہیں آپ کہاں زور ڈال کے کیا جو ہے وہ سینس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چھڑی، اچھا اب جملہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے دیکھیں کتنی میننگ ہو سکتے ہیں، ڈیپینڈ یہ کرے گا آپ زور کس پہ دے رہے ہیں۔ کیا میں نے تمہیں کہا تو اسے چھری مارو؟ کیا مطلب؟ میں نے تو نہیں کہا تھا، کسی اور نے کہا ہوگا۔ کیا میں نے تمہیں کہا تھا؟ کیا میں نے تمہیں کہا تھا؟ الفاظ تو وہی ہے نا۔ کیا میں نے تمہیں کہا تو اسے چھری مارو؟ میں پہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیا میں نے تمہیں کہا تو اسے چھری مارو؟ کیا مطلب؟ اور میں تو اس کو کہا تھا، تم نے ابھی جا کے مار دی۔ سمجھے نا بات؟ کیا میں نے تمہیں کہا تھا اسے چھری مارو، ٹھیک ہے؟ میننگ چینج ہو گئی۔ کیا میں نے تمہیں کہا تھا اسے چھری مارو؟ میں نے کہا تو نہیں تھا، میں تو ٹیکسٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، لکھ کے دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو کیا میں نے تمہیں کہا تھا اسے چھری مارو؟ کسی اور کو مار کے آگے ہو یار، ٹھیک ہے؟ تو کیا میں نے تمہیں کہا تھا اسے چھری مارو، دیکھیں میننگ پھر چینج۔ کیا میں نے تمہیں کہا تو اسے چھری مارو؟ اور میں تو کہا تھا تھپڑ تھپڑ مار کے آ جاؤ بس، ٹھیک ہے؟ تو تھپڑ ماری تم نے چھری مار دی یار، ٹھیک ہے؟ تو کیا میں نے تمہیں کہا تو اسے چھری مارو، یا کیا میں نے تمہیں کہا تو اسے چھری مارو؟ اور میں کہا تو چھری پکڑا دو یار اسے۔ سمجھے نا بات؟ کتنی بدل گئی، صرف کیا ہے؟ الفاظ وہی ہے، لیکن زور جس پہ دیا ہے کتنی پوری کہانی ہی بدل جاتی ہے، پوری کہانی بدل گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی جو حرف جر با تو لگانا ہے، کہاں لگانا ہے بڑا ضروری ہے۔ کہاں لگانا ہے؟ صرف خبر پہ لگانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم کہیں گے زید بالکل نیک نہیں ہے، بالکل لگا دیا نا، زید نیک نہیں ہے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں زید بالکل نیک نہیں ہے، زور دے کے، تو کیا ہو گیا؟ ما زیدن بی، ہاں نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ یہ کیا ہے؟ حرف جر کیا کرتا ہے؟ مجرور کرتا ہے۔ اب یہ کیا ہوگا؟ صالحن۔ یہی بس بتانا چاہ رہا تھا میں، کیونکہ یہ حرف جر ہے، خبر کے ساتھ لگا ہے، اب خبر کیا ہو جائے گی؟ مجرور ہو جائے گی۔ اب دیکھیں تینوں کمبینیشن آپ کے سامنے، مرفوع زید صالح، ما زید صالح منصوب، ما زید بصالح۔ اب یہ مجرور کیوں ہو گیا؟ حرف جر با کی وجہ سے مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے؟ سمجھے نا بات؟ ہم کا مطلب کیا ہے؟ ہم کا مطلب کیا ہے؟ وہ، ٹھیک ہے؟ وہ سب، جیسے ہوا مومنن، کیا مطلب؟ وہ مومن ہے۔ ہم مومنون، وہ سب مومن ہیں۔ جملہ اس میں ہے نا، ہم مبتدا، یہ خبر، منفی بنائیں اس کو، ما ہم مؤمنین، ایسی ہے نا؟
اونا اور اینا، یعنی کہ وہ مومن نہیں ہیں. میں نے کہا ما ہم بمؤمنین، اور بالکل ہی مومن نہیں ہے وہ. سورہ بقرہ کی دوسری جو رکوع ہے وہ شروع کریں، ٹھیک ہے، وہ اس کی جو آخر میں ہے آیت میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. حالانکہ آپ ترجمہ پڑھیں نا، اس میں لکھا ہوگا لیکن وہ مومن نہیں ہیں. کتنے پیار سے ترجمہ کیا ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن وہ مومن نہیں ہے. لیکن اللہ کچھ کسی اور انداز میں کہنا چاہ رہا ہے. اللہ کہنا چاہ رہا ہے ہرگز وہ مومن ہے ہی نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے. دیکھیں وہ زور آپ کو ترجمے میں فیل ہی نہیں ہوتا. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے، بِمُؤْمِنِينَ. اب یہ جو بِمُؤْمِنِينَ ہے یہ مجرور ہے یا منصوب ہے؟ یہ مجرور ہے حرف جر با کی وجہ سے. یہ منصوب ہیں یا مجرور ہیں؟ سارے منصوب ہیں. اس کے ساتھ لگا دیں با، بی کاذبن، بی کاذبینی، بی کاذبینا، بی کاذباتن، بی کاذباتینی، بی کاذباتن. اب یہ دیکھیں پہلے یہ آئینہ یہ کیا تھا؟ منصوب تھا، لیکن اب یہ کیا ہے؟ مجرور ہے. اب آپ سے پوچھا جائے کہ پہلے آپ اسی کو کہہ رہے تھے منصوب، اب آپ اسی کو مجرور کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ حرف جر با آ گیا ہے، اور مجرور صرف دو جگہوں پہ ہوتا ہے، یا تو حرف جر آئے کوئی بھی، یا پھر مضاف الیہ. تو حرف جر کی وجہ سے پہلے وہی لفظ تھا اس کو ہم کہہ رہے تھے منصوب ماں کی وجہ سے، اب وہی لفظ ہے اس کو کہہ رہے ہیں مجرور حرف جر با کی وجہ سے. ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے تھے پاگل، مجنون. ٹھیک ہے، مجنون یعنی انتا مجنون، انتا کہ تم مجنون ہو، تم پاگل ہو. کس کو کہا جا رہا تھا؟ جس کو 40 سال تک انتہائی عزت ملی، اتنی عزت کہ حجر اسود نصب کرنے کا فیصلہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کروایا. کتنے بڑے بڑے سردار تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یار یہ بندہ جو بھی کہے گا نا ہمیں منظور ہے. اور کتنی عزت چاہیے، ایسی ہے نا. ایک جب وہ نبوت کے جب وہ عہدے پہ فائز نہیں ہوئے تو اس سے پہلے کی بات ہے یہ، کتنی عزت دی ان کو. صادق، امین. وہ اگر کہہ دیں کہ جو وہ مکہ خالی کر دو، منٹ نہیں لگائیں گے وہ خالی کر دیں گے کہ نہیں بھئی یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا. ٹھیک ہے، لاکھوں روپے کا جو وہ درہم کا مال ان کے پاس چھوڑ کے چلے آتے تھے. کتنی عزت ملی. جس کو کوئی اتنی عزت ملے 40 سال کا ہو جائے، 40 سال میں آ جاتا ہے دھیر پن، میچورٹی آ جاتی ہے، کوئی لڑکا نہیں، پھر اس کو جا کے کہے تم پاگل ہو گئے، تم مجنون ہے. اور پھر نبی ہوتے بھی بہت سینسیٹیو ہیں، بہت حساس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے کوئی کہے نا کہ تم جھوٹے ہو، حالانکہ میں جھوٹا بھی ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولتے ہیں، میں بھی جھوٹ بولتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن کوئی مجھے کہے نا تم جھوٹے ہو، مجھے غصہ آ جائے گا. تو جھوٹا کیوں کہا مجھے، ہے نا، آ جائے گا نا. حالانکہ جھوٹ ہمارے بول دیتے ہیں پھر بھی ہمیں غصہ آ جائے گا. لیکن ایک بندہ جو جھوٹ ہی نہیں بولتا، جو پاگل بھی نہیں ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ حق سچائی موجود ہے، اس کو لوگ کہہ رہے ہیں تو پاگل ہے. اور وہ بہت حساس بھی ہے، بہت سینسیٹیو ہے، لوگوں کی باتوں کو بہت محسوس کرتے ہیں، لوگوں کی تکلیفوں کو محسوس کرنے والے ہیں وہ. اس کو کہا جا رہا ہے تو پاگل ہو، رٹ لگائی ہوئی، جہاں سے گزرتے یہ آواز آتی پاگل. ٹھیک ہے، پاگل اس طرح کا. تو وہ بیچارے کتنے ٹوٹ گئے ہوں گے اندر سے. ٹھیک ہے، کتنے وہ کتنا دکھ محسوس کرتے ہوں گے وہ. لیکن اللہ نے ذمہ داری دی تھی تو وہ لگے ہوئے تھے. لیکن کیسے تھے تو وہ بھی انسانی سوچ تھی، انسانی فیلنگ تھی ان کے اندر. تو کیا محسوس ہوتا ہوگا ان کو. ہم تو شاید سمجھتے ہیں کہ نبی روبوٹ ہوتے ہیں، ان کو کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا، لیکن ان کو ہر چیز محسوس ہوتی تھی. وہ گھر پہ جا کے کیسے سوچتے ہوں گے کہ یار میں ان گلیوں میں گزرتا ہوں جہاں مجھے عزت سے جو تلیوں پہ اٹھاتے تھے مجھے پاگل کہہ رہے ہیں. ان کا دل چاہتا ہوگا میں گھر سے باہر بھی نکلوں کہ جہاں مجھے اس طرح کے حالات آنے.
تو اتنا ٹوٹنے کے بعد تسلی بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی؟ بنتی تھی. کون دے گا تسلی؟ اللہ ہی دے گا. تو اللہ نے سورۃ القلم میں ان کو پھر جو تسلیاں دی ہیں پورا زور لگا کے دیے. زور شروع اس سے بھی پہلے زور لگائے. نون والقلم، قسم بھی کھا لی. قلم کی قسم کیوں کھائی وہ بھی آگے آ جائے گا کہ قلم ہی کیوں. والقلم وما یسطرون، وہ قلم، وہ جس اس قلم سے جو بھی لکھا جاتا ہے اس کی قسم. یعنی کہ اول سے لے کر آخر تک جو کچھ بھی لکھا جانا ہے لکھا گیا ہے اس سب کی قسم. اب کیا بچا؟ سورج، چاند، ستارے، یہ پوری کائنات کی قسم، زمانے کی قسم. کتنی بڑی قسم ہے یہ. اور آگے کیا کہا؟ ما انتا بمجنون، ما انتا بمجنون. پھر بیچ میں جو وہ آ گیا بنعمتی ربی کا. ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے مجنون بمجنون، بیچ میں پھر وہ ایک حرف مرکب جاری لگا دیا. بنعمتی ربی کا بمجنون. کتنا زور لگایا کہ ماں انتا، وہ کتنا، ایک تو قسم دیکھیں کیسی کھائی اللہ نے، اور پھر ماں انتا بے نعمتی کا، تیرے اللہ کے، تیرے رب کے نعمت اور رحمت کی وجہ سے اس کے ساتھ، وہ تیرے ساتھ ہے، تم ہرگز پاگل نہیں ہو، مجنون نہیں ہو. ٹھیک ہے. تو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو جو ہے وہ تسلیاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آگے کہا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی بول رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، اس لیے قلم کی قسم کھائیے کہ وہ لکھا جا رہا ہے. جو کچھ بھی وہ بکواس کر رہے ہیں وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں. آنے دو ذرا ان کو سزا ملے گی اس کی. تو یہ جملہ اسمیہ کو منفی بنایا اور پھر اس میں زور پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں جو قرآن پاک میں ملیں گی آپ کو. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا ما حجازیہ. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کو ہم نے ایک لا والا بھی پڑھنا ہے، لیکن وہ ہم جو ہے وہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اور اگلے ہفتے انشاءاللہ جو ہے وہ ہم فعل سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. مل مسلم بکاذبن، اب یہ مجرور ہو گیا با کی وجہ سے. مسلمان جھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے. وہ ہماری اپنی زبان ہے کہ ہم اس کو کیسے زور دے رہے ہیں کہ مسلمان تو جھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے. مسلمان تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اس طرح سے کہہ لیں، اس طرح دو کے لیے اور یہ سب کے لیے. ٹھیک ہے. مل مسلمانی بکاذبین، یہ جو دونوں مسلمان ہیں جن کی، یہ جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے. مل مسلمون، جتنے بھی مسلمان ہیں سب بکاذبین. ظاہر جھوٹ بول ایسے ہی ایک حدیث بھی ہے میرے سامنے جو آیا تھا، اس کی سند وہ تو ضعیف تھی، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور کتاب میں صحیح بھی ہو. تو اس میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو سکتا ہے، دولت کی ظاہر کشش ہے، محبت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو دل میں آ جاتی ہے بات، بخیل ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں یار، مومن ہو اور بزدل وہ تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اس طرح کے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. بزدلی بھی ہوتی ہے، ہر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی سب کی برابر ہو. کچھ بہادر ہوتے ہیں، کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں. لیکن پھر پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ماں نہیں کہا، لا. یہ لا ہم نے پڑھنا ہے آگے، اس کی بہت ویلیو ہے. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو پتا چلے گا لا ریبا کیوں ہے، وہ ماں ریبا کیوں نہیں ہے، لا ہی کیوں ہے. ہاں ایسے ہی وہ آگے پڑھیں کہ وہ سختی کیا ہے. اس میں ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو. اس کا مطلب ہے جو جھوٹ بولتا ہے وہ پھر مومن نہیں ہے. ہم اپنا جو ہے وہ حساب لگا لیں کہ ہم مومن ہیں بھی یا نہیں ہیں. چلیں، ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن اصل میں اس کا مطلب ہے ہو ہی نہیں سکتا. اس طرح اس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جھوٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے مومن میں.
یہ ترجمہ بنتا ہے اصل میں. وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو پڑھیں گے ہم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.